جمیل بڑا مطمئن کوٹھی میں پہنچا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جسکانی کے باپ را کے لوگ ہیں جن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور ان کا پہلا اصول بھی یہی ہے کہ دشمن کی طرح دوست بھی کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ میاں بھائی نے اس گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جسکانی کے ساتھ اس گھر کے مکینوں سے متعلق طویل انٹرویو کیا تھا۔ جمیل کے علاوہ یہاں 3 مسلح محافظ، ایک ڈرائیور اور جسکانی کا ایک ساتھی قیام پذیر تھے۔ اب سب لوگوں میں جمیل نیا آدمی تھا، گو کہ یہاں کبھی بھی روپ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کا تعلق زیر زمین تخریب کار تنظیم سے نہ رہا ہو۔ یہ سب جسکانی کے ساتھی تھے جو مختلف سوانگ رچا کر اس کے ساتھ قیام پذیر تھے، لیکن ان میں جمیل سب سے نیا تھا اور ابھی تک را کے پاس جسکانی نے اس سے متعلق تفصیلات نہیں پہنچائی تھی۔ جسکانی پر اس نے اپنی لچھے دار باتوں سے جادو کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں میں اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میاں بھائی نے اس سے الگ طویل انٹرویو کیا تھا، جس کے بعد سے ہی شاید اس کے کہنے پر جسکانی نے اسے میاں بھائی کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو میں بٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ جسکانی نے اسے اشارہ بھی دیا تھا کہ میاں بھائی اس سے کچھ ضروری باتیں علیحدگی میں کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس نے جمیل پر شک کرنا مناسب نہیں جانا تھا۔ جمیل کے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ را کا یہ اصول تھا کہ وہ لوگ اپنے ایجنٹوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی اپنے تخریب کار ساتھیوں پر کوئی نہ کوئی چیکنگ سسٹم ضرور لگاتے ہیں۔ انہوں نے جسکانی کے ساتھیوں کو بھی یوں کھلا نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس بات کا علم جسکانی کو بھی نہیں تھا کہ وہ جب بھی اپنی نئی پناہ گاہ سے متعلق را کو مطلع کرتا تو را سے لوگ اس کی پناہ گاہ کے نزدیک اپنے کسی نہ کسی خاص ایجنٹ کو اس کے ساتھیوں کی نگرانی پر ضرور لگا دیا کرتے تھے۔ را والے جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ دنیا کی ذہین ترین انٹیلیجنس ISI سے ہے، اور یہ لوگ کبھی غافل نہیں رہتے۔ آج تک شاید ہی ان کا کوئی منصوبہ ان کی مرضی کے مطابق کامیاب ہو سکا تھا۔ اس کی وجہ ISI کی چوکسی تھی۔ جسکانی کی اس کوٹھی کے ساتھ ملکہ مارکیٹ میں را کا ایک اور مقامی ایجنٹ پان سگریٹ کا خوانچہ گلے میں لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کو صرف یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ جسکانی کے ڈرائیور، ویٹر یا باڈی گارڈ میں سے کوئی جب بازار میں سودا سیلف خریدنے آئے تو اس بات پر نظر رکھے کہ وہ یہاں کس کو ملتا ہے۔ اس ایجنٹ کو جسکانی کے ساتھیوں کی پہچان کروا دی گئی تھی۔ آج بھی جب جمیل انسپیکٹر نصیر سے ملاقات کر کے اس امید کے ساتھ واپس جا رہا تھا کہ انہیں کسی نے یہاں دیکھا تو اسے علم نہیں تھا کہ اس کی ملاقات کی خبر مقامی PCO سے بذریعہ فوج یہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ باورچی خانے میں بڑے اطمینان سے سبزیاں اور گوشت ٹوکری سے نکال کر رکھ رہا تھا جب اچانک ہی وہاں میاں بھائی آ گیا۔ انسپیکٹر جمیل نے کل رات ہی نوٹ کر لیا تھا کہ اس کے تئیں میاں بھائی کا رویہ مشکوک ہے، لیکن وہ جسکانی کو اس سے متعلق گمراہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی اچانک آمد نے جمیل کو چونکا دیا اور سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ کسی بھی پیش آمادہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا تھا۔ کیا حال ہے جوان؟ میاں بھائی نے بظاہر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے میاں بھائی، اس نے میاں بھائی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کب سے رہ رہے ہو اس علاقے میں؟ میاں بھائی نے یہ سوال بھی اس انداز میں کیا تھا جیسے کوئی معمول کی بات کی جا رہی ہو۔ دیکھو میاں بھائی، ہم جسکانی کے جانثار ہیں، اس کے ایک اشارے پر جان دے سکتے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں کہ تم کون لوگ ہیں،
لیکن جسکانی بھائی کا جو بھی مہمان ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میرے کو ایسے سوالات کے جواب دینے کی عادت نہیں۔ تمہیں میرے متعلق جو بھی پوچھنا ہے جسکانی سے پوچھ لو، اس کے حکم کے بغیر ہم کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ انسپکٹر جمیل نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے میاں بھائی کی بات کا برا منایا ہو، لیکن وہ جسکانی کا جانثار بھی تھا۔ یار تم تو برا مان گئے، ہم بھی جسکانی کے یار ہیں، بس یوں ہی اس علاقے سے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ علی بھائی تم میاں بھائی کی ہر بات کا جواب دے دو۔ یار تم سمجھتے ہو نا، اس دھندے میں معمولی سا شک بھی دوسرے کو جان لے سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کسی ساتھی کو بلا وجہ مار دیا جائے۔ میاں بھائی ہمارا باس ہے، میرے خیال سے تمہارے لیے اتنا اشارہ کافی ہوگا۔ اچانک ہی جسکانی کچن میں داخل ہوا اور اس نے جمیل سے کہا تھا شاید وہ یہاں علی کے جعلی نام سے رہ رہا تھا۔ پوچھو بابا پوچھو، جمیل نے چڑ جانے کی اداکاری کرتے ہوئے میاں بھائی سے کہا۔ دیکھو میاں، جیسا کہ جسکانی نے تمہیں بتایا ہے، ہمیں ہر کسی پر شک کرنا پڑتا ہے۔ جسکانی مجھ پر بھی شک کر سکتا ہے اور ہم جسکانی پر بھی شک کر سکتے ہیں۔ دیکھو میاں، ایک آدمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اکیلا بندہ ہی مار دیا جائے جو سب کی جان لینے کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے تمہیں کسی بات کا برا بنائے بغیر میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، میاں بھائی نے کہا۔ ارے بابا کہا نہ کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ جمیل نے بدستور پہلے والے لہجے میں جواب دیا۔ مارکیٹ میں جب تم سبزی لینے گئے تھے تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میاں بھائی کے پہلے ہی سوال نے انسپکٹر جمیل کو چکرا دیا اور اس نے جان لیا کہ نصیر کے ساتھ ملاقات کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ لیکن ایک اطمینان اسے ضرور تھا کہ دونوں اتنے تربیت یافتہ ہے کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی کسی کے کانوں میں نہیں پڑی ہوگی۔ دیکھو میاں بھائی، جمیل نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا، مجھے یہاں رہتے ہوئے قریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، آخر یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مجھے بازار جانا ہوتا ہے اور وہاں میرے جانے کا مقصد صرف سبزیاں خریدنا نہیں ہوتا۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ میں اپنے صوبے سے مفرور ہوں۔ میں پولیس کو 15 قتل اور کئی ڈکیتیوں میں مطلوب ہوں۔ میری حیثیت ایک اشتہاری ملزم کی سی بھی ہے اور مجھے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا پڑتی ہیں۔ اس لیے میں جب بھی بازار جاتا ہوں وہاں چائے، پان، سگریٹ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے گپ شپ کرتا رہتا ہوں۔ اس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی بات کو نظر انداز نہ کروں۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے 5 سال پولیس کی نوکری کی ہے۔ میں پولیس میں حوالدار تھا اور پہلا قتل میں نے اپنے تھانے دار کا کیا تھا۔ میں نے پولیس کی ٹریننگ سے یہ بات سیکھی ہے کہ بعض اوقات معمولی لوگوں کے پاس غیر معمولی خبریں ہوتی ہے۔ یوں بھی چھوٹے چھوٹے دکاندار چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس تو چھوٹی چھوٹی باتیں جاننے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کئی لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، خاص طور سے اگر کسی ایسے چہرے پر نظر پڑ جائے جو مجھے مارکیٹ میں پہلی مرتبہ دکھائی دے تو میں کسی نہ کسی چکر میں اس کے ساتھ کسی بہانے چند منٹ گزار کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ جمیل نے اپنی بات مکمل کی تو جسکانی کے کھچے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اس نے اس طرح میاں بھائی کی طرف دیکھا جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈانٹ کر کہہ رہا ہو، دیکھا تم تو خواہ مخواہ میرے ساتھی پر شک کر رہے ہو۔
لیکن میاں بھائی بھی شیطان کا بھائی تھا. وہ را کا تربیت یافتہ آفیسر تھا. ایسی لچے دار گفتگو سے مطمئن ہونا اس نے نہیں سیکھا تھا. تمہاری بات بالکل بجا ہے. جس طرح کے تمہارے خیالات ہیں ایسے ہی ہمارے بھی خیالات ہیں. ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی حرکات اور باتوں کا نوٹس لینا ضروری پڑتا ہے. تم یہ سمجھ لو کہ جسکانی کی حفاظت کے پیش نظر ہی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ابھی جب تم مارکیٹ میں گئے تھے تم نے کس کس سے ملاقات کی اور کیا کیا باتیں ہوئی. اس بات کا یقین کرو ہونے والی گفتگو کا ٹیپ بھی ہمارے پاس آ جائے گا. میاں بھائی نے آخری فکرے بڑے چبا چبا کر کہے تھے. اس نے اپنی دانست میں انسپیکٹر جمیل کے پاؤں تلے زمین سرکانے کی کوشش کی تھی. لیکن انسپیکٹر جمیل بھی ISI کا تربیت یافتہ تھا. اس نے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے ہی ساتھیوں پر بے اعتمادی کی جائے. اس طرح تو ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہیں گے اور حفاظت سے غافل ہو جائیں گے. بہرحال آج میں نے 2-3 دکانداروں سے معمول کی باتیں کی اور وہاں چائے کے ہوٹل میں موجود ایک نوجوان سے جو اس علاقے میں مجھے پہلی مرتبہ دکھائی دیا تھا اور وہاں چائے پینے بیٹھا تھا چند منٹ باتیں کی تھی. اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ملا. انسپیکٹر جمیل نے جواب دیا. کون تھا وہ جوان؟ میاں بھائی نے فوراً اگلا سوال توپ کے گولے کی طرح اس کے دماغ پر داغا. پنجاب سے آیا ہے بیچارہ، خود کو ڈرائیور بتا رہا تھا. اپنا نام اس نے غلام رسول بتایا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں کسی کوٹھی میں شاید اسے ڈرائیور کی جگہ مل جائے. چونکہ اس کا تعلق میری ڈسٹرکٹ سے ہے اس کے لیے میرے دل میں خوامخواہ ہمدردی پیدا ہو گئی. میں نے اس سے کچھ باتیں اس کے علاقے سے متعلق بھی کر لی تاکہ وہاں کے بھی کچھ حالات جان لوں، اور اس سے جھوٹا وعدہ بھی کر لیا کہ اس کے لیے کوشش کروں گا کہ اسے نوکری مل جائے. جمیل نے اطمینان سے کہا. میاں بھائی کی ہوں کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی. ظاہر ہے تم نے اسے یہاں کا ایڈریس بھی دے دیا ہوگا جہاں تم کام کرتے ہو. اس نے بڑی مکاری سے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا. میرا دماغ خراب نہیں ہے میاں بھائی جی، نہ میں کچی گولی کھیلتا ہوں. اور ہاں جسکانی بھائی، ٹھیک ہے تمہارے اپنے اصول ہوں گے. اس نے اچانک ہی اپنا رخ جسکانی کی طرف موڑ دیا. لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی میری وفاداری پر شک کرے. یوں بھی اپنے کسی بھی عمل کے لیے میں آپ کو تو جواب دے سکتا ہوں، کسی اور کی غلامی میں برداشت نہیں کر سکتا. اگر غلامی ہی کرنی تھی تو میں پولیس ہی میں رہتا اور اپنا کام بھی کرتا رہتا. ارے یار، ہم تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ تم آزاد منش آدمی ہے اور اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ غلاموں والا سلوک ٹھیک بات نہیں ہے. جسکانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کی ہاں میں ہاں ملائے. اس کے لیے میاں بھائی کے کسی بھی حکم سے سرتابی کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں تھا. دوسری طرف وہ اپنے علی جیسے جانثار ساتھی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس نے اب تک 3 مرتبہ تو عملاً جان پر کھیل کر اس کو پولیس کے شکنجے سے نکالا تھا، اور اس کے ساتھ صرف اس لالچ پر شامل ہوا تھا کہ موقع ملتے ہی جسکانی اور وہ دونوں پاکستان چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے. یار تم تو برا مان گئے. بس ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا. میاں بھائی بڑبڑا رہا تھا. اس نے فی الوقت تو جمیل کو مطمئن کرنا ہی مناسب جانا، لیکن جمیل کی باتوں پر اسے اعتبار نہیں آیا تھا. اس کے آدمی نے میاں بھائی کو مطلع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ویٹر نے جس شخص سے باتیں کی ہیں وہ مشتبہ دکھائی دیتا ہے. یہ ایجنٹ بھارتی باشندہ تھا، را کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، کوئی مقامی ایجنٹ نہیں تھا
جس کی اطلاع مشکوک ہوتی۔ شرما جانتا تھا کہ پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے وہ لوگ اپنے کسی بھی ایجنٹ کو تربیت کے کن کن مراحل سے گزارتے ہیں اور اس کے ذہنی اور جسمانی تربیت کا نظام کتنا مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، تم کافی بناؤ، یہ کہہ کر میاں بھائی باہر نکل گیا۔ یار برا مت ماننا، تم جانتے ہو ان لوگوں سے ہمیں مال ملتا ہے، انہی کی مدد سے ہمارے کام ہوں گے۔ اس مرحلے پر جبکہ میں بھی تمہاری طرح مفرور ہو کر جان بچاتا پھر رہا ہوں اور کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری خاطر خود کو ہلاکت میں ڈالے، ہمیں ان لوگوں پر ہی تکیہ کرنا پڑے گا اور ان کی تمام باتوں کو ہی صحیح جان کر ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑے گی، سمجھ گئے نا؟ جسکانی نے جمیل کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبائی۔ جواب میں جمیل مسکرا کر رہ گیا۔ جسکانی نے سمجھ لیا کہ علی مطمئن ہو گیا ہے، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ انسپیکٹر جمیل بھی آئی ایس آئی کا آفیسر ہے اور شرما کی طرح وہ بھی مطمئن نہیں ہوا۔ جسکانی اسے کافی لانے کا کہہ کر جیسے ہی کچن سے ملکہ کمرے میں پہنچا، شرما اس کا منتظر تھا۔ این انہی لمحات میں جمیل بھی بلی کی طرح پنجوں پر چلتا کمرے کے دروازے تک آ گیا۔ دونوں باڈی گارڈ باہر دروازے پر پہرا دے رہے تھے اور ڈرائیور اپنے کمرے میں موجود تھا۔ یہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس اطمینان کے بعد ہی اس نے کمرے کے دروازے سے جھری سے آنکھ لگائی تھی۔ اس کے کان اندر سے پیدا ہونے والی کسی بھی آواز کو سننے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ کمرے کا تھوڑا سا منظر اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے والی کھڑکی کی طرف میاں بھائی منہ کیے کھڑا تھا اور جسکانی اس کے پیچھے موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ اچانک ہی میاں بھائی نے گردن گھمائی اور جسکانی پر نظریں کاٹ دی۔ شاید اس نے چند سیکنڈ میں کوئی اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ جسکانی بھائی، اپنے ویٹر کو آج ہی ٹھکانے لگا دو، اس کے بعد اسے کوٹھی سے باہر نہیں جانا چاہیے، اسے فون تک نہیں پہنچنے دینا، کسی سے اس کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہاں، اس کی لاش اس وقت ٹھکانے لگانا جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ مال تمہیں پرسوں شام کو ملے گا سمندری راستے سے، سمجھ گئے نا؟ میں آج شام کو نکل جاؤں گا، تمہیں یہاں سے کہاں منتقل ہونا ہے اس کی اطلاع میری روانگی سے پہلے تمہیں مل جائے گی۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ انسپیکٹر جمیل کے کانوں کے راستے دماغ میں دھماکے کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب نہ تو وہ اس کوٹھی سے قدم باہر نکال سکتا ہے اور نہ ہی ان سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن آئی ایس آئی والے دشمن کی توقعات سے بڑھ کر ہوشیار تھے اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف انہوں نے شاندار منصوبہ بندی بھی کر رکھی تھی۔ اس نے اطمینان سے کافی کے 2 مگ تیار کیے اور کچن کے اس دروازے سے باہر آ گیا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ اس کے ساتھیوں نے دوربین سے یہاں کی نگرانی کی ہوئی ہے، اور یوں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ آئی ایس آئی کے لوگ اسے جہنم میں جھونک کر اس کی حفاظت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں۔ ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ کمرے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے مخصوص انداز میں اپنے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا کہ اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ 2 مرتبہ اس نے یہ سگنل دہرایا تھا۔ دوربین سے آنکھیں لگائے انسپیکٹر نصیر کے ساتھی نے چونک کر اپنے آفیسر کو مطلع کیا تھا۔ سر، ویٹر نے 2 مرتبہ ایس او ایس کا سگنل دیا ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دہراؤ، کس طرح کا سگنل تھا؟ انسپیکٹر نصیر نے مزید اطمینان کے لیے تصدیق چاہی۔ اس کے ساتھی نے جمیل کا سگنل دہرایا تو ایک لمحے کے لیے تو انسپیکٹر نصیر کو بھی اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو شک ہو گیا ہے، لیکن ابھی چند منٹ پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
ضرور ان دونوں کی ملاقات کوئی نوٹ کر رہا تھا۔ ان کا کوئی مخبر مارکیٹ میں موجود ہے جو اس کوٹھی کے ملازموں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یکے بعد دیگرے کئی خیال آئے۔ کچھ بھی ہو، اس نے سوچا سب سے پہلے میجر صاحب کو اس ہنگامی صورتحال سے مطلع کر کے ان سے ہدایات تو لے۔ اس نے فوراً ہی ایک کونے میں رکھے فون پر میجر افراسیاب سے رابطہ قائم کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے انسپکٹر جمیل کے ساتھ اپنی ملاقات سے اور اس کی طرف سے فراہم کردہ اطلاعات کی رپورٹ دی تھی۔ اب جو اچانک دوبارہ اس کا فون آیا تو میجر افراسیاب چونکہ بغیر نہ رہ سکا۔ خیریت گزری کہ ان کے پاس موبائل فون رابطہ موجود تھا، ورنہ ایسے پیغامات میں معمولی سے تاخیر بھی انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خیریت، اس نے انسپکٹر نصیر کی آواز سنتے ہی کہا۔ سر، معاملہ بگڑ گیا ہے، ایمرجنسی۔ انسپکٹر نصیر نے اسے بتایا کہ جمیل کی طرف سے 2 مرتبہ SOS سگنل ملا ہے۔ کتنے بندے ہیں تمہارے پاس؟ ہم 4 آدمی ہیں جناب، اور 1 گاڑی، انسپکٹر نصیر نے کہا۔ تم یہیں رکو، کوٹھی پر نظر رکھو، فی الوقت باقی سب سے کہو کوٹھی گھیرے میں لے لیں، معمولی سا شک گزرنے پر بھی اندر کود جانا۔ خبردار، انسپکٹر جمیل کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، میرا مطلب سمجھ گئے نا؟ اور ہاں، میں خود اس طرف آ رہا ہوں، جب تک میں نہ پہنچوں تم معاملات پر کڑی نظر رکھنا، مجھے یہاں پہنچنے میں 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ میجر افراسیاب نے کسی بھی ایمرجنسی سے گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں تھا، اس کے لیے ایسے پیغامات معمول کی بات تھی۔ یہ اس کی خوبی تھی کہ سنگین صورتحال میں وہ نہ صرف اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا تھا بلکہ اپنے ساتھیوں کا بھی حوصلہ بڑھائے رکھتا تھا۔ اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی تھی کہ جتنی صورتحال خطرناک ہو اتنا ہی وہ خود کے لیے خطرناک ہو جاتا تھا۔ انسپکٹر جمیل اس کی ایجنسی کا سرمایہ افتخار تھا۔ یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جہنم میں کود جاتے تھے، اس کے لیے ہمیشہ سے واجب الاحترام رہے تھے۔ اس نے انسپکٹر جمیل کی زندگی کو لاحق خطرات کا علم ہوتے ہی خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انسپکٹر نصیر پر اسے اعتماد تھا کہ وہ جیتے جی اپنے کسی ساتھی کو آسانی سے دشمن کے قبضے میں جانے نہیں دے گا۔ نصیر کو ہدایت دینے کے بعد اس نے اپنے ایمرجنسی سکواڈ سے رابطہ قائم کیا۔ یہ لوگ آرمی کے تربیت یافتہ کمانڈوز تھے جنہیں بطور خاص کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں بلایا گیا تھا، اور جو ہر وقت کسی بھی ہنگامی اطلاع پر کارروائی کے لیے تیار رہتے تھے۔ میجر افراسیاب نے ایمرجنسی سکواڈ کے انچارج کیپٹن کو کوٹھی کا نمبر اور عقب کی لوکیشن بتا دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لوگ اپنے مشن پر چل پڑے تھے۔ کمانڈوز نے کوٹھی تک پہنچنے کے لیے ایک پرائیویٹ ویگن استعمال کی تھی جس پر وہ عام شہریوں کے لباس میں موجود تھے۔ ویگن کیپٹن صاحب خود چلا رہے تھے اور وہ آندھی اور طوفان کی طرح اپنے ٹارگٹ کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل تک پہنچ کر انہوں نے ویگن اس طرح ایک طرف پارک کر دی کسی کو بھی ان پر معمولی سا شک نہ گزر سکے۔ اب وہ ایک ایک کر کے اپنے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں اسلحہ چھپائے کوٹھی کو اس طرح گھیرے میں لے چکے تھے کہ نہ تو یہاں سے کوئی باہر جا سکتا تھا نہ ہی اندر آ سکتا تھا۔ کمانڈوز کے پوزیشن لینے کے چند منٹ بعد ہی میجر افراسیاب بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے دوربین سے خود حالات کا جائزہ لے کر اپنے ذہن میں ایک پلان بنا لیا تھا۔